السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ العزیز 23ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ 23واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس سے ایک صفحہ پہلے سورہ یاسین کی ابتدا ہوتی ہے، اور سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں، یعنی تفصیل کے ساتھ۔ اس میں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے اور کتاب، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور چونکہ یہ بہت اہم مضامین ہیں ہمارے دین کے، قرآن کے، اس وجہ سے سورہ یاسین کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ کیا اور قرآن کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، اور پھر فرمایا انک لمن المرسلین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو پہلے کتاب کا آ گیا دوسری ہی آیت میں، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کے اللہ رب العزت نے 3 انبیاء کا تذکرہ کیا جو کسی بستی میں گئے تھے، اور 2 پہلے گئے تھے اور انہوں نے جا کے اس بستی کے لوگوں کو دعوت دی، اور پھر اس کے بعد ایک تیسرے پیغمبر وہاں پہ گئے اور ان 2 کی تصدیق کی اور لوگوں کو کہا کہ آپ ان کی بات مانیں، ہماری بات مانیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اس قوم نے کیا کیا کہ اس قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور پھر ایک اور آدمی وہاں پہ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پہلے 3 انبیاء کا تذکرہ کیا اور پھر ایک اور آدمی کا، وہ اس وقت توحید کے قائل تھے، انبیاء کی بات کو انہوں نے تسلیم کیا ہوا تھا، شہر کے باہر رہتے تھے، حبیب نجار کے نام سے ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو قرآن نے بڑا خوبصورت ان کا نقشہ کھینچا ہے جو وہ آئے اپنی قوم کی طرف۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آ کے لوگوں سے کہا کہ تم ان انبیاء کی بات کو کیوں نہیں مانتے ہو، اور ان کی بات کو مانو کیونکہ یہ تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی جگہ پہ کوئی لوگ حق پہ نہ ہوں تو پھر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، دین پہ نہ ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد وہاں پہ پہنچے اور ان کو جا کے حق بات کی دعوت دے۔ بہرحال آگے پھر اس بدقسمت قوم نے اس تیسرے اور چوتھے آدمی کی بات ماننے کے بجائے یہ جو حبیب نجار تھے ان کو پتھر مار مار کے ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب یہ شہید ہو گئے اور جو اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اور جو انہوں نے وہاں پہ ایک طرح سے خواہش ظاہر کی، اللہ نے اس کا بھی بیان فرمایا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پہلی بات تو انہی کی ہے کہ بھئی میں اس خدا کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب کو لٹایا جائے گا۔ اور پھر یہ ان کی وفات سے پہلے کی بات ہے کہ جب وہ ابھی موجود تھے تو انہوں نے یہ کہا، اور پھر اپنی قوم کو بھی کہا، اپنے لوگوں کو بھی کہا کہ تم کیوں اللہ کے سوا اور لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو اس کا، حالانکہ وہ جو تمہارے بت ہیں، تمہارے معبود ہیں، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور پھر جب ان کو شہید کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا قیل ادخل الجنہ، آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اب وہاں پہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بخشش کے بعد وہ ایک تمنا کر رہے ہیں، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے اور مجھے معزز لوگوں میں اللہ نے داخل فرما دیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کا تذکرہ کیا کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تو ان کا کیا بنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو زمین ہے، مردہ زمین، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی اپنی نشانی قرار دیا، سورج چاند ستارے، اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ کس طرح سے چلتے ہیں اور کس طرح سے اپنے اپنے مدار میں یہ حرکت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کشتیاں ہیں جن میں تم چلتے ہو، سواری کرتے ہو، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو جیسے جانور وغیرہ ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے دونوں جو گروہ ہیں، یعنی ایک اسلام والے اور ایک جو کافر ہیں، ان کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، اور ان کو جو قیامت والے دن جو جس طرح سے ان کو خطاب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ یہاں سے تذکرہ ہے ایمان والوں کا، وہ جنت میں ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اللہ انہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور ان کو کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ کہا جائے گا، ان پر سلامتی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا جو گروہ ہے کافروں کا، اس کا تذکرہ ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن کہا جائے گا کہ جو مجرم ہیں وہ آج الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں یہ پیغام نہیں پہنچا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کا کہا نہ مانو؟ تو اس کے بعد وہ پھر لاجواب ہوں گے وہاں پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہے گا کہ یہ جہنم ہے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، جب اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کے سبب۔
اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشرکین ایک اعتراض کرتے تھے اس کا جواب دے رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے رضا رضا ہو جائیں گے ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور بھی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے, تمہیں دوبارہ لوٹا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ جب دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, کہ انسان کیا اس وقت کو یاد نہیں کرتا جب وہ ایک نطفے کی شکل میں تھا اور ہم نے اسے پیدا کیا ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, کہ ہمارے لیے دو باتیں بناتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے. اور مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, یہ ان کا اعتراض تھا کہ جب انسان کی ہڈیاں ہو جائیں گی ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو وہ کیسے دوبارہ اللہ اس کو پیدا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر لے گا. اور پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب پیدا کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہو اور بہت زمانہ اس میں لگ جائے اور آہستہ آہستہ دوبارہ ہو. فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا کہتا ہے کہ ہو جا کن, وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ صرف فرمائے گا کن اور ساری کائنات کے سارے انسان اپنی اصلی شکل میں دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. آگے سورہ صافات ہے اور اس میں بنیادی طور پر فرشتوں کا تذکرہ ہے. اور چونکہ ان کے حوالے سے طرح طرح کے لوگوں کے عقائد تھے, کوئی کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں, کوئی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان الہکم لواحد, پہلے فرشتوں کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا کہ خدا ایک ہی ہے, تمہارا الہ ایک ہی ہے, تمہارا معبود ایک ہی ہے, اور آسمان و زمین کا وہی رب ہے, اور آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے اس سب کا رب بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا. اور اب چونکہ فرشتوں کے بارے میں لوگوں کے مختلف طرح طرح کے خیالات تھے تو اللہ نے اس کا بھی بتا دیا کہ ان کا کام کیا. اللہ نے اور بھی کام ہے لیکن ایک کام یہ بتا دیا کہ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِّن كُلِّ جَانِبٍ, کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ شیطان چلے جاتے تھے اوپر آسمان میں اور وہاں جو فرشتوں کے ساتھ جو گفتگو ہوتی تھی اس کا کچھ سن لیتے تھے, وہ لوگوں کو آ کے کچھ بتا دیتے تھے, وہ اپنے پاس سے پھر کاہن ہزاروں باتیں ملا کے لوگوں کو کہتے تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ سلسلہ اللہ نے وہاں پہ پہرے دار کھڑے کر دیے فرشتے, کہ جب کوئی شیطان وہاں پہ جاتا ہے تو وہ اس کو باقاعدہ شعلے کے ذریعے سے مارتے ہیں. اللہ نے اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف جو اقوام گزری ہیں اس سے پہلے اور انبیاء جو گزرے ہیں ان کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کا تذکرہ جو شروع ہوتا ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام سے, کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا, انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی, بہت لمبا عرصہ تک ان کو دین کی طرف, اسلام کی طرف بلایا, اللہ کی طرف بلایا, لیکن ان میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جو کہ ایمان لائے, اور جو پھر ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. اس کے بعد پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا, اپنی قوم کے پاس گئے, قوم بت پرست تھی اور ان کو دعوت دی توحید کی, اور انہوں نے جب نہیں مانا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت بھی توڑ دیے, اور مشہور واقعہ ہے پیچھے بھی آیا ہوا ہے سورہ انبیاء کے اندر. اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے آپ بیٹا دیں, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اسماعیل علیہ السلام ان کو دیے. جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب ان کو کیا کریں. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, تو چونکہ انبیاء کے خواب وہ بھی وہی ہوتی ہے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو میں ذبح کرتا ہوں اور اب یہ اللہ کا حکم ہے, آپ کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر, آپ کو جو اللہ کا حکم ہے آپ اس کو کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ انشاءاللہ مجھے صبر والا پائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جب پیشانی کے بل نیچے لٹا دیا اور تیار ہو گئے ان کو ذبح کرنے کے لیے, تب اللہ فرما رہے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مینڈا دے دیا, انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کو بھی قوم کی طرف بھیجا, ان کو ہم نے ہدایت دی, کتاب دی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ کیا, آگے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اور ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, کہ ہم نے ان کا بعد میں آنے والے لوگوں میں اچھا تذکرہ چھوڑا. اور پھر مختلف انبیاء کے جیسے پہلے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین, آگے فرمایا سلام علی ابراہیم,
اور پھر ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ سلام بھیجا ہے کہ ان کا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اچھا تذکرہ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ اس میں پیغام اور سبق یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو تھامتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا تذکرہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کا برا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آگے سورہ صاد ہے، اور سورہ صاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ گنوائی ہیں، اور اس سے پہلے مختلف قوموں کا اختصار کے ساتھ تذکرہ آیا ہوا ہے، جیسے قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ بیان فرمایا، ان کا جو انجام ہوا وہ بھی بتایا، اور پھر کچھ واقعات ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے، ان کو اللہ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا، اور اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق و یعقوب اور ان کا بھی تذکرہ کر دیا۔ تو ان سب کے تذکرے جو ہوئے ہیں تو وہ اسی یعنی پس منظر میں ہیں کہ ان سب نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ ایک ہی دعوت تھی، اللہ کی طرف سب کو اپنی اقوام کو یہ بلاتے رہے، اور پھر جنہوں نے مانا وہ تو کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ سارے ناکام ہو گئے۔ اس صورت کے آخر میں حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام اور جو شیطان کا واقعہ ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کر دیا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ پہلے بھی آ چکا ہے تفصیل کے ساتھ۔ آگے سورہ زمر شروع ہوتی ہے، اور سورہ زمر کا جو بنیادی مضمون ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ ساری عبادات وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور انسان کے اندر خلوص ہونا چاہیے، وہ جو کچھ بھی کرے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اس کا مطمع نظر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہونا چاہیے، اور اس کا کوئی مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو آگے بیان فرمایا کہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کے نبی کو یہ حکم ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عبادت کروں، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، اور سارے جو معاملات ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، بغض اللہ تعالیٰ کے لیے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں۔ اس کے ساتھ ہی سورہ زمر چل رہی ہے، لیکن 23واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔